پیچھے مڑا، ایک قدم چلا، دوسرا چلا، تیسرا چلا، ستاروں نے مل کے پوچھا سورج جی اے پیچھے کتنے چلے ہو؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کتنے جا رہے ہو؟ آؤ گے اپنی منازل پہ چلو، یہ منزلیں چھوڑ کر تم پیچھے کیوں جا رہے ہو؟ سورج نے کہا اگر علی کی عزت کا مسئلہ ہو پھر منزلیں نہیں دیکھی جاتی۔ واپس آیا، قصر پہ آ کے رکا، پھر پوچھا گیا ادھر کیوں آئے ہو؟ کہا میں کائنات کا سورج علی کی نماز پڑھانے کے لیے آیا ہوں۔ مالک بدلہ کیوں ہے؟ فرمایا علی کی نماز تھی۔ ارے جس کی ایک نماز کی اتنی شان ہے اس کی 22 سال کی نمازیں، 24 سال کی نمازیں، اس کی 24 سال کی نمازیں۔ اچھا میں ان یار لوگوں سے میں پوچھتا ہوں یار تم اگر علی پاک کو مانتے ہو ان کو بھی مانو۔ سبحان اللہ، مان لے سیدھی کہ نہیں ہم نہیں مانتے۔ میں نے کہا حضرت علی پاک پیچھے کھڑے ہوئے۔ میں اب آہستہ آہستہ کہنے لگا ہوں، وہ یار لوگ کہتے ہیں قبلہ کاری صاحب کہتے ہیں ہاں علی پیچھے کھڑے تھے لیکن علی بچوں نہیں کھڑے، اتو کھڑے سن۔ اللہ، علی اوپر سے کچھ اور تھے، نیچے سے کچھ اور تھے۔ میرا کلیجہ پھٹا، میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا خدا دا دامن علی دے دامن تے الزام نہ لا۔ نہیں سمجھے ہو تسی؟ سبحان اللہ، علی کے دامن پہ یہ الزام نہ لگا۔ علی وہ نہیں ہے جو اندر سے اور ہو باہر سے اور ہو، علی کی ظاہر بھی وہی ہے، علی کا باطن بھی وہی ہے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ ابو بکر کا بھلا کرے، اس نے دکھ سکھ میں میرا ساتھ دیا۔ اللہ عمر کا بھلا کرے، حق اس سے جدا نہیں ہوتا۔ اللہ عثمان کا بھلا کرے، فرشتے اس سے حیا کرتے ہیں۔ پھر میرے نبی نے ہاتھ اٹھایا، نگاہیں اوپر کی، میرے پاک نبی نے اللہ کی بارگاہ میں متمنی نگاہوں میں دیکھا۔ خدا نے پوچھا ماہیہ کیا مانگتا ہے؟ اب وہ دعا کے لفظ سنو، حضور دعا مانگتے ہیں اللہم ادر الحق ما علی حیث دارا، اے اللہ میں محمد یہ مانگتا ہوں جدھر علی کھڑا ہو، جدھر علی کھڑا ہو حق کو ادھر پھیر دے۔ آپ سمجھے نا، میں بات سمجھا کے جاؤں گا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ علی حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی کھڑا ہو۔ مجھے حکم حق کو ڈھونڈو، حضرت کو حکم حق ڈھونڈے، آپ کو حکم حق ڈھونڈے، غوث کو حکم حق کو ڈھونڈے، کتب کو حکم حق کو ڈھونڈے، ولی کو حکم حق کو ڈھونڈے، عالم کو حکم ہے کہ حق کو تلاش کرے، کتب کو حکم ہے حق کو تلاش کرے، حافظ کو حکم ہے حق کو تلاش کرے، نمازی کو حکم ہے حق کو تلاش کرے، حاجی کو حکم ہے حق کو تلاش کرے، محدث کو حکم ہے حق کو تلاش کرے۔ میرا یہ جملہ دل کی تختی پہ نوٹ کرو، کائنات کو حکم ہے کہ حق کو تلاش کرو اور حق کو حکم ہے علی اللہ۔ جڑے جڑے بولے انہوں نے مبارک ہو، جڑے نہیں بولے انہوں سے دعا مانگو اللہ کرے علی کے نام پہ بولنا آوے۔ نہیں اچھا کو سبحان اللہ، کوئی بندہ ہے جڑا علی کے نام پہ نہ بولے۔ اے بھائی جی یہ جڑی زبان دنداں دے منہ وچ پرزا رکھے جے انہوں زبان کہندے نے، سبحان اللہ، انہوں ہلاؤ علی کے نام پہ، سبحان اللہ، اچھا کو سبحان اللہ، اچھا کو سبحان اللہ۔ میں پورے وصول کے ساتھ کہنے لگا ہوں، حضرت کرما والے سرکار نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے، وہ کرما والے اوکاڑا کی سرزمین کا ولی لکھتا ہے میرے نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی آیا، خود گورا تھا، بیٹا کالا تھا۔ حضور نے پوچھا کیسے آئے ہو؟ کہا حضور میں گورا ہوں، گھر والی بھی گوری ہے، بیٹا کالا ہے، پوچھنے آیا ہوں حلالی ہے کہ حرامی ہے؟ فرمایا بیٹھ جاؤ۔ بچہ بیٹھا، تھوڑی دیر گزری، اہل مجلس نے دیکھا وہ بچہ جس کے نسب پہ شک کا باپ شک کر رہا تھا، ہاتھ باندھے ہوئے ہے، سر جھکائے ہوئے ہے، کھڑا ہوا ہے۔ اس حضور نے کہا اس سے پوچھو یہ کیوں کھڑا ہوا ہے؟ لوگوں نے پوچھا بچے سارے بیٹھے تو کیوں کھڑا ہے؟ اس نے کہا دیکھو علی کے لال آ رہے ہیں، احترام کے لیے کھڑا ہوا۔
حرامی تھوڑے کرتے. آپ اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کو اگلی بات بھی سنیے. میں روڑے پھینکنے کا عادی نہیں ہوں, میں مصطفیٰ کی حدیث سنا رہا ہوں. حضور سے صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہم رہتے ہیں مدینے میں, مدینے کے اندر مومن بھی ہے منافق بھی ہے, مومن بھی داڑھی والا منافق بھی داڑھی والا, مومن بھی نماز پڑھتا ہے منافق بھی نماز پڑھتا ہے, مومن بھی قاری ہے منافق بھی قاری ہے, مومن کے ماتھے بھی محراب منافق کے ماتھے بھی محراب, مومن بھی حاجی منافق بھی حاجی, مومن بھی طواف کرے منافق بھی طواف کرے, مومن بھی اللہ اللہ کرتا ہے منافق بھی اللہ اللہ کرتا ہے. یا رسول اللہ طریقہ بتائیے پتہ کیسے چلے گا یہ مومن ہے یا منافق ہے؟ میرے نبی نے کہا جس کے ایمان پہ شک لگے اس کے سامنے ذکر علی چھیڑو. میں حدیث پڑھنے لگا ہوں, اگر کوئی بندہ آپ پہ شک کرے تو مجھے قصوروار نہ ٹھہرانا. فرمایا جس کے ایمان پہ شک لگے اس کے سامنے ذکر علی چھیڑو. آقا پتہ کیسے چلے گا؟ فرمایا نام علی لے کر اس کا چہرہ دیکھو, اگر ذکر علی پر چل جائے تو منافق ہوگا, چل جائے تو محمد کا عاشق ہوگا. سبحان اللہ. اور سنیے ذرا, صحابہ کہتے کننا نعرف المنافقین ببغضهم علیہ. میں حیران ہوں یا رسول اللہ یہ مومن اور منافق کی پہچان عجیب آپ نے بتا دی ہے. آپ کی قرآن کی دلیل دیتے, آپ کی حدیث کی دلیل دیتے. فرمایا مولوی پاگل نہ بن, علی کوئی قرآن حدیث و باہر دی چیز تھوڑی ہے. سبحان اللہ. آپ نے ذکر علی کو نفاق اور ایمان کی پہچان کیوں قرار دیا؟ فرمایا شادی کھوئی والے میرے بھولے بھالے امتی ہون گے, انہاں نو ترجمہ تے کی نازل قرآن بھی نہیں آتا ہوئے گا, انہاں نو حدیثاں دا پتہ نہیں ہونا, انہاں نو پگڑیاں بن بن کے مولوی پٹھے رستے لے جان گے, ممبر تے بیٹھا ہوئے گا شکل علماء والی, پیچھے آسمان تو لے کے زمین تک کتاباں دی پوری پوری لسٹ ہوئے گی, اور علی کے خلاف ٹھوکے گا. اس لیے میں سیدھی سادی امت کو بتانا چاہتا ہوں, جبہ نہ دیکھنا, جماعت نہ دیکھنا, علم نہ دیکھنا, خطابت نہ دیکھنا, دستار نہ دیکھنا, حق و باطل کے لیے دل میں علی کا پیار دیکھنا. اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ. اب وہ علی, میری بات سنیے, میں صحابہ کرام کی عظمت کے حوالے سے کہنے لگا ہوں. صحابہ کے حوالے سے میرے نبی نے کہا کل وعد اللہ الحسنی, سارے صحابہ جنت. سبحان اللہ. اس پر بھی آپ سبحان اللہ اونچی آواز سے کہیں. دوسری آیت قرآن کی سنیے, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, صحابہ وہ ہے جن سے اللہ راضی ہے یا اللہ سے راضی ہے. سبحان اللہ اونچی آواز سے کہیں. سنیے, کل وعد اللہ الحسنی, سارے جنتی رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, سارے صحابہ اللہ سے راضی, سارے صحابہ سے اللہ راضی. تیسری آیت سنیے, اولئک هم المؤمنون حقا, یہ سارے پکے مومن. سبحان اللہ. اس طرح نہیں اونچی آواز سے کہیں سبحان اللہ. اب جو سمجھدار بندے بیٹھے ہیں, بالغ سوچ رکھنے والے, ان کو میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں. قبلہ حضور آپ سے دعائیں لینے کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اس شان کی جماعت اولئک هم المؤمنون حقا, اس شان کی جماعت کل وعد اللہ الحسنی, اس شان کی جماعت, وہ جماعت جنہوں نے مصطفیٰ کو دیکھ کے کلمہ پڑھا. سبحان اللہ. وہ جماعت جنہوں نے دین کسی 24ویں صدی کے ملا سے نہیں سیکھا, جنہوں نے دین سیدہ زہرا کے بابا سے سیکھا. سبحان اللہ. وہ جماعت جن کی نمازوں کے امام مصطفیٰ, سبحان اللہ, کی بات کے حضور کی عبادت کے ساتھ پیش ہوں, جن کے حج کے قائد میرے مصطفیٰ, جن کے مسلم مصطفیٰ, جن کو پیاس لگے تو حضور کو دیکھ کے پیاس بجھائے, جن کو بھوک لگے تو حضور کو دیکھ کے بھوک بجھائے, جن کو درد پڑے تو آقا کو دیکھ کے درد مٹائے. اب میں آہستہ آواز میں کہنے لگا ہوں, پر میں ہاتھ جوڑتا ہوں میری بات کو ضائع نہ کرنا, اس ساری جماعت کے سبحان اللہ, اول سے لے کر آخر تک سارے کہیں سبحان اللہ. میری بات غلط نکلے, جو سزا
میں میری اگر کنجوسی کی تو آنے کو نہیں حسن بابا پوچھے گا سبحان اللہ وہ جماعت جو اللہ سے راضی اللہ ان سے راضی جو سارے پکے مومن جو سارے جنتی بھائی جی اس ساری جماعت کے مولا کا نام علی ہے حج سے واپس آتے ہوئے غدیر خم کے مقام پر میرے نبی نے درخت کے نیچے ممبر بچھوایا ممبر پہ حضور جلوہ گر ہوئے اور 100 لاکھ صحابہ کے مجمع میں میرے نبی نے پوچھا من کن تو مولا ہو صحابہ بتاؤ میں کس کس کا مولا ہوں